بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس انتہائی خوبصورت تقریب کے صدر ٹیچر آرگنائزیشن تحصیل آرگنائزیشن میرے بھائی شہزاد وسیم صاحب، سردار شفقت حیات صاحب سابق مرکزی صدارتی امیدوار اے جے کے ایس ٹی او، سردار عارف شہین صاحب سابق مرکزی صدر اے جے کے ایس ٹی او، حافظ محمد کاظم صاحب. آپ کی تقریب میں سن رہا تھا، جذبات آپ کے میرے تک پہنچ گئے. آپ نے اگرچہ ذکر نہیں کیا لیکن میں دونوں میں سے کسی پروگرام میں بھی نہیں آ سکا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ شعر ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو کہ ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے قوم ہاروں تو پیا تیری. جملہ پرنسپل صاحبان، جملہ اے ای او صاحبان، ساتھ ہی ساتھ راجہ رفیق خان صاحب سابق صدر، میرا انتہائی محترم بھائی خالد رشید ضلعی صدر یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. معروف اختر گورسی صاحب سابق صدر، محمد ذوالفقار ثانی صاحب، پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب پرنسپل ڈگری کالج کھریٹا، پروفیسر ریاض شاہد صاحب، پروفیسر اختر صاحب، ساتھ ہی ساتھ جملہ پروفیسر صاحبان کے علاوہ یہاں کثیر ہمارے پروفیسر صاحبان کی تعداد بھی ہے. حاجی محمد علی صاحب مرکزی رہنما، مرزا شوکت صاحب سابق صدر، پہلوان راجہ زمان صاحب، چودھری جوید شاہد ایڈوکیٹ صاحب، ناصر لطیف صاحب، میرے بھائی وسیم صاحب اور دونوں وسیم فائد صاحب بھی صدر، اور دوسرے ہمارے چیئرمین صاحب پریس کلب کھریٹا. آپ کا دل کے تھا گرائم سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چٹ کا نام سونیا محمود کا لکھا ہوا ہے، نہ پڑھو تو بھی زیادتی ہوگی، ویسے میرا دل کوئی نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے انتہائی محترم آج کے ہمارے ایجوکیشن افسر جو ہیں ڈسٹرکٹ کے، آپ کی تقریر میں نے پہلے دفعہ سنی ہے، چرچے بڑے تھے ماشاءاللہ زبردست. دو تین چھوٹی چھوٹی گزارشیں ہیں، اور وہ اس گزارشوں میں سب سے پہلے جو میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری جو سابقہ باڈی تھی وہ سبکدوش ہو رہی ہے اور نئی باڈی جو ہے وہ حلف انہوں نے لیا. میں ان تمام نئے جو الیکشن جیتنے والے لوگ ہیں ان کا نام پڑھ کے شہزاد وسیم صاحب، راجہ عمران محمود صاحب، سائمہ گل، شہناز اختر، حافظ شہپال سلطانی صاحب، وقار احمد مغل، رضا احمد انجم، حفیظ الرحمان، الفاظ احمد جنجوہ، محمد مطلوب، نوید سلطانی صاحب، محمد اقبال صاحب، خالدہ بیگم، محمد مسعود، محمد زمان اور فیض محمد صاحب، آپ تمام کو نئی جو آپ کی آرگنائزیشن بنی ہے اس پہ عہدیدار منتخب ہونے کے اوپر میری جانب سے دل کے تھا سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی بڑی زبردست آپ کی یہ تقریب ہے. میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ پہلے گلے شکوے کر لیتے ہیں، باقی باتیں آپ کی تعریفیں بعد میں کروں گا. دیکھیے ہماری ٹیچرز آرگنائزیشن ہے 35,000 آپ نے کہا، 35,000 لوگوں کے آپ نمائندہ ہیں. تو 35,000 کے آپ تو نمائندہ ہو گئے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کا نمائندہ کون ہے؟ بنیادی طور کے اوپر ہماری جو تمام تنظیمیں ہیں، وہ پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا، میری بات ہو رہی تھی یہاں تحصیل بار میں، تو میں نے کہا جی مدعی اور ملزم کا بھی آپ میں کوئی ذکر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ لوگ جو اتنی اچھی تنظیم ہے اور اتنے اچھے آپ نے بڑے زبردست قسم کی تقریر بھی کی، میرا دل بڑا خوش ہوا. اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسے مقررین جو ہیں آپ کی تو سیاست میں اس ضرورت ہے، آپ لوگ اگر ادھر دبا آزمائی کریں تو شاید اور زیادہ زور دکھائیں. تو ہمارا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہمارا طالب علم. علم کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیفینیشن میں دو باتیں ضرور کرتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں صرف دو علم ہیں، دو علموں کے علاوہ اس دنیا میں تیسرا علم کوئی نہیں ہے. پہلا علم ہے علم الادیان، اگر پروفیسر میں غلط نہیں ہو. دوسرا علم ہے علم الاجسام. باقی سارے کے سارے فن ہیں، باقی سارے کے سارے جس کو ہم علم و علوم و فنون جیسے کہا جاتا ہے تو فنون کی ذات میں آتے ہیں. علم صرف یہ دو ہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دو علم جو ہیں یہ سکھانے کے لیے آپ کے پاس جو بندہ موجود ہے، جو آپ کے پاس ایلیمنٹ موجود ہے، وہ صرف اور صرف آپ کا طالب علم ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی سکلڈ بندے آپ یہاں موجود ہوتے ہیں ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم میں، لیکن کبھی کبھی ہمارا دکان سکول ہم سے بازی لے جاتا ہے.
اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا ہے وجہ کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ایک ذمہ داری اپنے ساتھ لوں گا کہ ہم نے اپنے ان جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہم نے سیاست کو انڈکٹ کر دیا. تو پورے آزاد کشمیر کو میرا ٹھیکہ نہیں ہے. وسیم شہزاد صاحب اس تحصیل سے شروع کریں نا آپ. یہ جو سیاسی ہمارا ایلیمنٹ ہے، کلچر ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کو یہاں سے ایلومینیٹ کریں. ڈیو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ کا سب سے بڑا مطالبہ ایک آیا، مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا سن کے کہ ٹیچرز نہیں ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں. تو جو اس مضمون کا ٹیچر سکول میں موجود نہیں ہے تو یہ ایک قسم کی ایمرجنسی ہے کہ طالب علم پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا، اس کو پڑھانے کے لیے استاد ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ایک قسم کی ایمرجنسی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کا تدارک کیا کیا. تدارک میں بے شمار رکاوٹیں راستے میں راہل ہیں، اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارا قانون ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری سابقہ حکومت جو نون لیگ کی حکومت ہے، اس کو 2/3 اکثریت حاصل تھی، اور جب ان کو 2/3 میجارٹی حاصل تھی تو وہ ایسے ایسے قانون بنا سکتے تھے جن قوانین جو نہ اس سے پہلے کبھی بنے اور نہ اس سے بعد کبھی بنیں گے. لیکن 2/3 اکثریت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اگر کوئی قانون بنایا تو یہ بنایا کہ اگلی حکومت کا راستہ ہم نے کیسے روکنا، یہ والا قانون بنا. تو یہ ساری باتیں ہم دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بنیادی مسئلے اور بنیادی نقطے کی جگہ وہاں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا ہے. اب تھوڑی سی میں اگر بات کروں کہ بڑا کارنامہ کیا جاتا رہا جی کے، اور اس پہ کوئی ٹیچرز آرگنائزیشن نے کوئی مدد نہیں کیا. اور میں بانگ دل آپ سے کہتا ہوں کہ میں تو وہ بندہ ہوں کہ جہاں جہاں مجھے کہیں نشاندہی نظر آئے گی تو میں وہ نشاندہی کیے بغیر رہوں گا نہیں. NTSG ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے. میرے پاس سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ میں نمبر 1 والے کو انٹرویو کے 10 نمبروں کے ذریعے آپ نے اس کو نمبر 1 سے نمبر 30 پر پھینک دیا. اور یہ سب میری اور آپ کی موجودگی میں ہوا. اور اس سب سے بڑھ کے اگلا جو ستم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جتنی قانون سازی ہو رہی ہوتی تھی اس ساری میں اساتذہ سارے کے سارے، آپ کے آرگنائزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری سٹک ہے کہ ہم اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے بات کریں گے، لیکن آپ اپنے حلف میں بھی اور باقی تمام موضوع میں بھی اس طالب علم کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ضرور بات کریں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑی بے انصافی ہوگی. دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ہمارے لوگوں کا، جو ہمارے اسکولوں میں اساتذہ کی کم تعداد کا مسئلہ ہے، بہت آسان سا حل ہے. ڈیو صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر باقی جگہوں پر کوئی ہمیں امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتا، اس ریاست تحصیل میں ہمیں تو کوئی نہیں روکتا. اس تحصیل میں آپ کو میری طرف سے اختیار ہے کہ لڑکوں کا، بچوں کا سیشن مس نہیں ہونا چاہیے. کانٹینجنٹ میں جیسے صاحب تو پرائیویٹ لوگوں نے رکھے ہوئے تو وہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں. دوسرے دن تو اسکول میں بندہ ہمیں ریکروٹ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. جب قانونی طریقے سے بندہ آ جائے گا تو اس کو ریپلیس کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم موجود ہو اور اس کو پڑھانے والا بندہ موجود ہو، اس سے بڑی ایمرجنسی کوئی نہیں ہے. اس کو فوری طور کے اوپر تدارک جو ہے وہ ہمیں فوری ریمیڈیز ضرور لے لینی چاہیے. جب ہم اپنے قانون اور اس پروسیس کو دیکھتے دیکھتے ہم سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں 3 سال کے بعد ٹیچر آئے گا، اتنی دیر میں ہمارا جو ہے وہ مستقبل تباہ اور ختم ہو جائے گا. اور جب میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں تو میں بڑے وسوخ، بڑے دعوے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس قابل ذکر اساتذہ موجود ہیں. میں ایک ناول پڑھا کرتا تھا، وہ مسٹر چپس. بڑا شدید میرا احتجاج کہ یہ ناول جس کسی نے لکھا کہیں نے ادھر گورے نے، وہ واقع پڑھ کے تو ہم اس کے وہ جا رہے ہیں. ہمارے ہیلتھ کے نظام میں چونکہ آپ کی قیادت یہاں سٹیج کے اوپر تشریف رکھتی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو مسٹر چپس کے لیول سے بڑے کردار رکھتے ہیں. لیکن ہمارا لکھنے والا لکھاری بھی پتہ نہیں برطانیہ سے کیوں انسپائر ہے، وہ اپنے ہمارے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کرتا. میں نے ایسی شخصیات جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور کچھ جو شخصیات ہیں وہ پردہ فرما چکی ہیں کہ جن کی تعلیم کے معاملے میں اس میدان میں اتنی خدمات ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک حساب سے زندگیاں یہاں وقف کر کے رکھ دی تھی. لیکن ہمارے لکھنے والے کا قلم بھی جب اٹھتا ہے تو اس کا وہ پھر کبھی دور بہت دیکھتا ہے. ہمارے ارد گرد جو ماحول میں ہمارے ہیروز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ بھی نظر نہیں دوڑاتا. تو میری یہ استدا ہوگی کہ یہ والی جو ساری انیشیشن ہے یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ آپ اساتذہ کی ذمہ داری ہے. آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے ان سارے لوگوں کو ان کی جو ساری
کیے گئے کام ہیں آپ ان کو ایکسپوز کریں گے. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری ریاست کے اندر تعلیم کے میدان میں اتنے بڑے بڑے لیول کے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو صرف پریزنٹ کریں تو پوری دنیا ان کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہنے کے لیے تیار ہے. کچھ ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی بڑے اسکولوں کی حالت انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دی. کوئی انتظامی فنڈ نہیں ملا. جب انہوں نے دیکھا کہ جی نہیں فنڈ مل رہا تو انہوں نے اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تو چندے کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے اسکول کھڑے کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والے جو سارے کردار ہیں یہ سارے ہمارے ایک دوسرے کے لیے مشعل راہ بھی ہونے چاہیے اور ہیں بھی. جتنی میں نے پچھلی گفتگو کی ہے یہ میں نے اب عوام کی نمائندگی کی ہے اور طالب علموں کی نمائندگی کی ہے. اب جو بات کہنے لگا ہوں کہ آپ کے آرگنائزیشن کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اساتذہ کے حقوق کو دیکھیں اور اساتذہ کے حقوق میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی جگہ کو زیادتی کمی بیشی ہو رہی ہے تو وہ آپ کو نشاندہی بھی کرنی چاہیے. ایک میں اپنے بھائی رضا صاحب کی تقریر سن رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے جاتے جاتے ایک تھریڈ بھی کر دی. انہوں نے کہا کسی کو کچھ کتاب چیز نہیں تو دیکھ لیں گے. دیکھو میرے بھائیوں میں آپ کو بڑا بانگ دل کہتا ہوں, ہماری ریاست کے اندر ہماری اس حکومت کے دوران آپ لوگ نیگوسیشنز پہ آئیں گے, آپ کی ایک ایک بات مانی جائے گی. اگر آپ آؤٹ آف دا رول یا اگینسٹ دا رول جائیں گے میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں سختی سے نپٹیں گے. ایسی سچویشن میں کوئی رعایت اس لیے روا نہیں رکھیں گے کہ جب آپ کے پاس مذاکرات کا راستہ موجود ہے آپ اپنے جائز حقوق کے لیے میرے پاس نہیں ہمارے وزیر تعلیم سمیت ہمارے وزیر اعظم تک آپ کی ایکسس موجود ہے. اور ایکسس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیں اپنے معاملات ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, جتنے بھی آپ کے معاملات ہوں گے سارے کے سارے انشاءاللہ حل کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ اور وہ پھر حل نہ ہو. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو مسائل آ رہے تھے ان کے اوپر ہم لسٹ آؤٹ کر لیں تو ایڈوانس سیلری کے حوالے سے میرے سپاس نامے میں آپ کے ذکر تھا کہ وہ اس کو زیادہ کیا جانا چاہیے. میرا خیال ہے مجھے یہیں سے ایک چیٹ ملی ہے کہ 30 لاکھ کے حد تک تو اپروو ہوا ہے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس ہاؤس بلڈنگ فائنانس کی مد میں آپ ملازموں کو زیادہ آسانی ہے. اب جو ہماری نئی اسکیم آئی ہے اس میں میرا خیال ہے کسی بھی ملازم کا ایچ پی الاؤنس جو ہے وہ رکنے نہیں جا رہا. مجھے یہ لگتا ہے پروسیس جو مشکل ہے اس میں جو آسانی آپ پرپوز کریں گے کہ یہ والی آسانی جو ہے وہ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو رولز. جہاں کہیں امینڈمنٹ بھی کرنی پڑی انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈی او صاحبان کے تقرر کے حوالے سے وہ ہمارا جو پبلک سروس کمیشن والوں نے جو جاری کیا تھا وہ اس کے اوپر میرے خیال میں چونکہ معاملہ عدالتوں میں ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. البتہ میں اپنا معافی ضمیر آپ تک ضرور منتقل کر جاؤں گا کہ دیکھیں ایجوکیشن ایسا معاملہ ایسا محکمہ ہے کہ اس محکمے میں اگر اس محکمے سے باہر کے لوگوں کو ہم انڈکٹ کریں گے تو 6 مہینے سال ان کو اس محکمے کی غرض و بات نوعیت اور باقی ڈپلائمنٹ اس کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہمارا سارے کا سارا محکمہ تباہ ہو کے رہ جائے گا. تو اس لیے میں ساتھ میں ہوں. اب چونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا اس پہ کمنٹس نہیں کرتے لیکن میں نے آپ کو صرف اپنی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے میں میری اپنی خواہش یا میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے جتنے لوگ ہیں انہی لوگوں کو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا بھی موقع دیا جانا چاہیے تبھی جا کے نظام کر سکتے. میرے بھائی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جب ڈی او صاحب کا تعارف کروایا تو یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں یہ بھول گئے تھے آپ شاید. تو بہت سارے معاملات میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم سلیکٹ کر رہے تھے کہ ڈی او کون ہو تو اس وقت میں ڈی او صاحب کو مشکور بھی ہوں کہ آپ نے اس عہدے کو قبول کیا اور اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ڈگریاں آپ کی گولڈ میڈلسٹشپ اور آپ کے دیگر جتنے بھی آپ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سٹیک پر لگ گئی. اگلے عرصے کے بعد اگر آپ پرفارمنس میں کوئی چھوٹی موٹی اوپر نیچے بات آئی تو پھر یہ ڈگریاں ماری جائیں یا شاید کہیں فیل نہ ہو جائیں. تو اس کے اوپر آپ نے بڑی بھرپور اور بڑی خصوصی توجہ دینی ہے. تھوڑی سی بات اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کر لیں دیکھیے ہمارے یہاں رسم اور رواج یہ ہے کہ جو ایجوکیشن میں ہمارا پاکستان سے ریٹ ہائی ہے. پاکستان سے ہم کافی آگے ہیں. پاکستان میں ایجوکیشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی لو ہے.
تو میں اس پر ایک دفعہ آئیڈینٹیفیکیشن لے رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. تو اس کے پیچھے ہماری ایک پولیٹیکل لیڈرشپ سردار عبدالقیوم خان صاحب کا بھی انشام ہے. آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ہوا. پاکستان میں جب تعلیم کا نظام شروع ہوا تو وہاں جب فیصلے کیے گئے انہوں نے کہا جی ہم پہلے اسکول بنائیں گے اس کے بعد اساتذہ کو ہائر کریں گے. آزاد کشمیر میں اس وقت سردار قیوم صاحب جو ہے وہ فیصلے کی ٹیبل ان کے پاس تھی. انہوں نے کہا پہلے ٹیچر بھرتی کریں گے, کہیں کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھ کے وہ پڑھا لیں گے, تو یہ جو ہے پہلے ہم نے ٹیچر بھرتی کرنے بلڈنگز ہم بعد میں بناتے رہیں گے. جو سیاسی قیادت کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ بڑا میٹر کرتے ہیں. اس ایک فیصلے نے آزاد کشمیر کے ہمارے ایجوکیشن کے ریٹ کو بہت زیادہ اور پاکستان کے اس تھوڑے سے کمزور فیصلے نے ان کو ہم سے کافی پیچھے رکھا. تو میرے بھائیو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جتنے یہاں سارے پولیٹیکل سسٹم میں جو ایجوکیشن پالیسی میں فلاز ہیں اس فلاز کا انڈائریکٹ ذمہ دار جو ہے وہ ہمارا سیاستدان بھی بالکل ہے, اس میں بھی شامل ہوں. لیکن آپ کی تنظیم جو ہے جب آپ کی ترجیحات یہ ہو جائیں گی کہ ہم نے اس پورے گھسے پٹے نظام کو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں میں وہ واحد بندہ ہوں گا اور وہ واحد نہیں, میں آپ کو ساری کیبنٹ کی طرف سے یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جو صحیح مربوط اور اچھا اور بہترین نظام آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اسمبلی میں اگر آپ کو قانون سازی تک بھی ہمیں جانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوئی کسر اٹھانے رکھیں گے آپ کے لیے جو آپ کہیں گے. لیکن وہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہونی چاہیے تاکہ کل جب اس کسی فورم کے اوپر ہم ان فیصلوں کو لے کے جائیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ فیصلے جو ہیں اس کے اثرات وہ اس کے اوپر ورکنگ کرنا, ہوم ورک کرنا, یہ آپ میرے بھائیوں کا کام ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اگر بات کر لیں ہم سیاسی معاملے والے سے, چونکہ ہمارے آن لائن کیمراز ہوتے ہیں تو تھوڑی ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کو نہ چھیڑا جائے تو وہ ہمیں کہا جاتا ہے جی نہیں جی اس تک گل ہی بنی ہوئی تھی, مزہ نہیں ہے. دیکھیے دو خبریں آج کل بڑی سرگرم ہیں. ایک خبر یہ ہے جی کہ پاکستان میں عدم اعتماد آ رہا ہے. دوسری خبر کچھ پہلے دنوں میں یہ تھی کہ جی آزاد کشمیر میں بھی عدم اعتماد آ رہا ہے. تو میرے دوستوں بھائی چونکہ سیاسی قیادت بھی کافی یہاں تشریف رکھتی ہے, تمام زعما بھی یہاں موجود ہیں, تو میں یہ ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں عدم اعتماد کس وجہ سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. 1.5 سال کے بعد الیکشن ہے, الیکشن میں عمران خان نے پھر دوبارہ جیت جانا ہے. یہ کہانی جو ہے یہ انہوں نے تھوڑی سی اپنی جو بالکل مس ہوئی سیاست تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے آپس میں ایک قسم کا لزام مرتب کیا. اس لزام کے ذریعے انہوں نے کوشش کی جی اور تو کچھ کر نہیں سکتے, عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑتے ہیں, ایک دفعہ سیاسی میدان کو گرم کرتے ہیں. روز بروز جو پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو گئی. سندھ سے ایک مارچ ہم نے سنا وہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے, وہاں سے شروع ہوا سندھ سے مارچ, اور پھر سندھ والے اس مارچ کے خلاف انہوں نے مارچ شروع کر دیا. میں جو ٹی وی میں دیکھتا ہوں تو جو مارچ پہلے آیا ہوا تھا جو اس کے خلاف مارچ آ رہا ہے اس کی تعداد جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ عدم اعتماد آنا بہت ضروری ہو گئی ہے. دیکھیے عمران خان نے رشیا کا جو ہے وہ دورہ کیا, کچھ لوگ مخالف تھے نہیں ہونا چاہیے, اس نے جرأت دلیری کے ساتھ اس نے جا کے رشیا میں بات کی, بات کر کے واپس آیا. دنیا کی سیاست کا نقشہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں تبدیل ہو کے رہ گیا. اور اس تبدیلی میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ سعودی عرب والی بات میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے سعودی عرب ہمارے لیے انتہائی مقدس, لیکن سعودی عرب کی حکومت تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم شدید مشکل مالی بحران میں مبتلا تھے تو ہوا کیا, انہوں نے ہمیں کچھ مدد کی. مدد کے عوض انہوں نے ہمیں فارن پالیسی ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دی. تو جب وہ ڈکٹیشن آنا شروع ہوئی تو پیسے ہم نے واپس کر کے تو آزاد جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے اوپر کام ہوا اور ہم رشیا گئے. جب رشیا سے واپس آئے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اب سعودی سفیر جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے وقت طلب کر رہا ہے کہ میں کب آپ میرے ساتھ ملاقات کریں گے. اور عمران خان نے جو ایک لفظ کہا ہے وہ بڑا بالکل درست کہا ہے. اس نے کہا اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہم آزاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ایسے لوگوں کو انتخاب کرنا ہوگا جن کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ فارن میں نہیں ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنے ملک میں آنے چاہیے. یہ جو 2-4 چیزیں یہ آپ سب بھائیوں کے سامنے میں اس لیے رکھنے جا رہا ہوں
کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں امپارشل ہو کے بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آزاد کشمیر میں بھی ایک شوشہ اٹھا تھا, ایک لہر اٹھی تھی جی تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. دیکھیں عمران خان نے فیصلہ کیا عبدالقیوم نیازی کو اس نے وزیر اعظم کا کے لیے منتخب کیا. ہم سارے کے سارے عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. جو مرضی حالات ہوں ہم عمران خان کے ساتھ موجود ہیں. اور ساتھ ہی ایک بات یہ بھی میں جو ہے وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, چوتھی دفعہ آج پھر کہنا چاہوں گا کہ کسی ایرے غیرے کی کیبنٹ کا وزیر رہنا بھی پسند نہیں کروں گا. اس لیے کہ وادی بنا کے غیرت مند دوستوں بزرگوں بھائیوں, آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے اور آپ کی ووٹ کی وجہ سے مجھے جو عزت ملی ہے, تو میں زیادہ ڈرتا اس بات سے رہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں جو ہے وہ جو آپ لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا تھا اس اعتماد کے اوپر میں کبھی پورا نہ اتر سکوں. یہ میرے لیے سب سے برا دن ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ تسلی رکھیں. یہ پاکستان والا عدم اعتماد بھی میرا خیال ہے ختم ہے. آزاد کشمیر میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ تمام لوگ اگر توجہ دیں تو صرف ایک طرف دیں, چونکہ آپ اساتذہ یہاں موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو 2 والد ہوتے ہیں, ایک والد جو دنیا میں لانے کا سبب بنا اور دوسرا والد وہ استاد ہوتا ہے جو دنیا سے زمین سے اٹھا کے تو بندے کو پھر آسمان کی بلندی کے اوپر لے کے جاتا ہے. اب جو ٹیچر ہے کہ اس کی ویلیو کی طرف ہم توجہ کر لیں تو میرا جو نظریہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دینا چاہتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی قوم کے پاس, کسی ملک کے پاس اگر صحیح معنوں میں ٹیچرز دستیاب ہوں, دنیا میں کسی جگہ اس کو شکست نہیں دی جا سکتی. اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ آپ اساتذہ نے بچوں کی جو تربیت کرنی ہوتی ہے, آپ نے ان کی ڈائریکشن, جیسا کہ ڈیو صاحب نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا, ڈائریکشن. آپ نے بچوں کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کو ڈائریکشن پر ڈال دیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں دیر سویر وہ پھر منزل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈائریکشن دینے میں تھوڑی سی غلطی کی تو وہ منزل کی طرف نہیں جائیں گے, وہ پھر کسی اور طرف جائیں گے. مختلف جو سرویز ہیں, ان سرویز میں ایک انٹرنیشنل سروے دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جتنے مجرم ہیں, ملزم کی بات نہیں کر رہا, مجرم جتنے ہیں جو سزا یافتہ ہیں, ان ساروں پہ ایک اسٹڈی کی گئی کہ ان کی کہاں ٹیکنیکل فالٹ ہوا. اس میں جو گھر فیملی کی انڈکشن تھی وہ زیادہ سے زیادہ 10% ثابت ہوئی ہے. 90% جو ہے وہ استاد کا کردار ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکشن میں بچے کو کسی جگہ توجہ دینے سے اگر استاد بھول جاتا ہے یا اس سے مس ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی ڈائریکشن میں اس سے تبدیل ہو جاتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں کو یہ چونکہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہمارا رائج نظام ہے, اس نظام میں یہ قبول کیا آپ کے سامنے کہ اس میں بے شمار خرابیاں ہیں. لیکن ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کی اس تنظیم کو, اور میں تو آپ کو قیادت کے ذریعے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مرکزی تنظیم کو بھی اس میں شامل کریں, اور جو قانون سازی سمیت دیگر مدوں میں آپ کی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ان لائن کر کے آپ لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی اسمبلی میں آپ کی لڑائی لڑے گا اور آپ کے تمام حقوق کے اصول تک ہم کس صورت سے حاصل کریں. پچھلا جو ہمارا الیکشن ہوا, ہمارے الیکشن کمشنر صاحب جو چیف الیکشن کمشنر تھے, آپ کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے الیکشن جو ہے اس کا انعقاد کروایا. اور ایک اور بات کے اوپر میں آپ تمام اساتذہ کا, چونکہ کچھ مختلف مکتبہ فکر سے بھی یہاں سارے لوگ تشریف رکھتے ہیں, میں آپ کا ایک دفعہ پھر تمام اساتذہ کا دل کے تھا سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو اتنی عزت بخشی کہ آپ نے مجھے اس اپنی تقریب حبرداری میں بحثیت میں مانے خصوصی بلایا. اس پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. ایک اور بات کی خوشی ہے کہ آپ کے اس سال میں آپ نے اپنی خواتین بہنوں کو بھی جگہ دی, اور خواتین کی جو ہے وہ موجودگی وہ سچی بات ہے کسی بھی سسٹم میں وہ کہا ہی جاتا ہے if you want things to be done ask a woman and if you want things to be said only ask a man. تو اس میں جو ہے وہ خواتین ہماری جو بہنیں ہیں, سچی بات ہے آپ سے ہمیں زیادہ توقع ہوتی ہے کہ جو بھی کام کسی خاتون کا سپورٹ کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جلدی مکمل ہوتا ہے. تو مردوں کے اور بھی بے شمار کام ہوتے ہیں تو اس لیے پھر ان کو دیا گیا کام جو ہے وہ کئی دفعہ رہ بھی جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے خواتین کو شامل کیا اس کے اوپر بھی سچی بات میں آپ کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا. تحصیل کے حد تک آج ایک اہم بات یہ کرنا چاہوں گا, چونکہ ہمارے
AEO صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے DO صاحب بھی موجود ہیں کہ ایک تعلیمی کمیٹی ہماری تحصیل لیول کے اوپر چاہیے، اس میں AEO صاحبان بھی ہوں اور کچھ لوگ جو ہماری ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں، اور ان کی تجاویز کے بعد یہ جو 2-3 آئیڈیاز میں نے آپ کو دیا ہے کہ اسکولوں میں جو خالی جگہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے مظفر آباد سے کارڈر ہو کے آئے تو ہمیں کوئی پڑھائے گا، اگر دکان اسکول میں کوئی اچھا ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ پرفارمنس دے رہا ہے تو اس کو ہم ہائر کر کے گورنمنٹ اسکول میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ریاست میں کسی اور جگہ کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کھیرٹا کے اندر جو ہے وہ کوئی بچہ وہ کسی مضمون میں استاد کی عدم دستیابی کی وجہ سے گورنمنٹ اسکول میں جو ہے وہ محروم نہ رہے۔ یہ فوری نوعیت کا فیصلہ ہے، فوری میرا خیال ہے اس میں کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، قانونی کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کی میں جو ہے اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ تو وہ انشاءاللہ کروا لیں گے۔ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری جو ہے اتنی تخت اور باقی ساری باتیں بھی سنی، آپ نے برداشت کی۔ سچی بات ہے، توقع یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ تمام احباب کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔